جی بھائی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ جی جی A1 فرسٹ کلاس. جی رشی بھائی. ہندو جو ہیں وہ مزاروں پہ جاتے ہیں، ہوں. سکھ مندروں پہ جاتے ہیں، ہم لوگ گرودواروں میں جاتے ہیں، کرسچن لوگ نہیں چرچ بھائی، میں جاتے ہیں، ہم لوگ نہیں، چرچ میں مسجد جاتے ہیں۔ مسجد مسجد جو ہے وہ اصل چیز ہے. مسجد بھائی، اللہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ الہ آخر. یہ جو بالی ووڈ کے اندر دکھایا جاتا نا کہ یہ مسلمان پاکستان کا یا انڈیا کا ایسا ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کون سا مسلمان دیکھا ہے انہوں نے یا خود بنایا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ان کے انٹرسٹ میں جاتا ہے. نہیں یہ تو ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی کہا تھا کہ انڈین مسلم زیادہ پریکٹیسنگ ہے کمپیئر ٹو پاکستانی مسلم۔ ہاں بالکل بالکل. یہ پریکٹسنگ اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو اور ٹوپی اور یہ پرنا رومال اور یہ تعویذ اور یہ آنکھوں میں سرما، اس کا پریکٹس سے تعلق نہیں ہے. یہ تو اپیرنس ہے، یونیفارم ہے. یہ تو وہی آپ امیتابھ بچن کو بھی کرو گے خدا گواہ. پریکٹس جو ہے وہ پریکٹس نام ہے کہ جب آپ نے مورتی پوجا میں نہیں جانا. پریکٹس اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے ایک ایشور کی آگیا کا پالن، ایک اللہ کی آگیا کا پالن، 5 وقت جو نماز پڑھنی ہے، یہ صرف ایک ڈسپلن پیدا کرتا ہے. اصل چیز یہ ہے ایک مسلمان شراب نہ پیے، ایک مسلمان دھوکہ نہ دے، ایک مسلمان زنا نہ کرے، ایک مسلمان جھوٹ نہ بولے. ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم تو میں ٹوپی سرما لگا لیا تو مسلمان. نہ 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 نہ، کس نے کہا ہے؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان اس کے کی بھی انٹرسٹ میں جاتا امپورٹنس ہے، ہے، اس شوبز کی کے. بھی امپورٹنس ہے نا عامر بھائی، اس کی مطلب وہی ٹوپی اور داڑھی کی بھی. داڑھی اور چیز ہے، ٹوپی اور ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ داڑھی جو ہے وہ ہمارا بیسک، سنت ہے۔ آپ سمجھیں فرض ہے. سنت نہیں، فرض ہے. اگر آپ اس کو کہتے ہیں سنت تو سنت، ہاں یہ سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، مگر یہ فرض ہے، مینڈیٹری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسے مردوں کے اوپر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. تو اسلام میں ایک مرد کا یہ داڑھی رکھنا، چہرے پر جو فطرتی بال آتے ہیں ان کو رکھنا، ہاں صاف ستھرا، اے نہیں تو ادھر چھوڑ دی ادھر چھوڑ دی، صاف ستھری، تیل لگانا، کنگھی کرنا، ہائیجین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، گزرا، اس کے بال بکھرے، داڑھی بکھری، مٹی لگی ہوئی. اللہ کے رسول نے کہا اس کے پاس کوئی کنگھی نہیں ہے، اس کے پاس خوشبو نہیں ہے کہ اپنے آپ کو صاف کرے، اپنے آپ کو پاک کرے. سنت اس سینس میں ہے رشی بھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، مگر یہ فرض ہے، فطرت ہے. ٹھیک ہے، مونچھوں کو چھوٹا کرنا، داڑھی کو بڑھانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے. پھر جی کہ ہمارے مونچھیں ہاں رشی پست بھائی، کرو اور داڑھی بڑھاؤ۔ جی ہاں رشی بھائی، ایک اور مزے کی بات. قرآن میں ایک بڑا زبردست ڈائلاگ مینشن کیا گیا ہے جو اللہ اور شیطان کے بیچ میں. اس میں شیطان نے ایک بات کی، اس نے کہا میں انسانوں کو یہ آرڈر کروں گا، ان کو انسٹرکٹ کروں گا کہ وہ تیری فطرت کو تبدیل کریں. حکم دے گا، لآمرنہ، میں ان کو حکم دوں گا، میں آرڈر کروں گا. اب دیکھ لو، اقبال کہتا ہے وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا پر مسلمان کون ہے، نان عامر مسلم بھائی کون ہے. جو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے گنا جائے گا. اب 4 لوگ شرابی بیٹھے ہیں، ایک ان کے ساتھ نان الکوہلک آدمی بیٹھا ہے، تو گزرنے والے کو کہاں پتا چلے گا؟ وہ تو سمجھے گا یہ 5 کے 5 شرابی بیٹھے ہیں. اسی لیے اپنی سنگت کو اچھا بنایا جائے، اپنے حلیے کو صاف ستھرا بنایا جائے. ٹھیک ہے، پر یہ بھائی فرق ہے. کوشچن جی، یہاں پر یہ ہے نا کہ قوم، آخر قوم کیا ہے؟ کیا ہے؟ قوم مطلب ہندوستانی، پاکستانی یہ قوم ہے، یا ہندو مسلمان قوم ہے، یا پنجابی گجراتی قوم ہے؟ قوم کی ڈفرنٹ ڈویژنز کی ہوئی ہیں، ملٹیپل ڈیفینیشن ہے، رائٹ. اسلام کے اندر جو نیشن کا کانسیپٹ ہے، قوم کا کانسیپٹ ہے، وہ آتا ہے آئیڈیالوجی کی بنیاد پر. آئیڈیالوجی کا مطلب یہ ہے سرٹن بلیفز جو دنیا میں ایک انڈیویجول کو سوشل لیول کے اوپر کیسے بیہیو اور کیسے ریلیٹ اور کیسے ایگزسٹ کرنا ہے اس کو سکھاتے ہیں. دیٹس واٹ وی کال ایز آئیڈیالوجی. یعنی ایک فرد کا، ایک انڈیویجول کا اپنی باہری دنیا کے ساتھ سمبند کیسا ہوگا، آل دا وے اپنی شریر سے لے کے ایک چھوٹی سی چونٹی کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، یہ آئیڈیالوجی آپ کو بیس کرتی ہے. ہم مسلمان ہیں، بینگ اے مسلم، اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے ناخن کاٹنے ہیں نا تو کیسے کاٹنے ہیں، آپ نے بڑے بڑے راشٹروں کو کیسے ڈیل کریں. یہ آئیڈیالوجی، اس بیس کے اوپر، اس آئیڈیالوجی کے تحت جو شخص اکٹھا ہوتا چلا جائے گا وہ ہمارا قوم، ہماری قوم بن جائے گا. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر
کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے حسب و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری. یہ فرق ہے. پر عامر بھائی اس میں مطلب یہ ڈیفرینسیشن آ جائے گا نا کہ آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ سارے مسلمان پھر ایک قوم ہو گئے، رائٹ؟ بالکل، میں تو یہی کہہ رہا ہوں. پر ایسا تو نہیں ہے. انڈین مسلمان ہے، اس کی آئیڈیالوجی الگ ہے، پاکستانی مسلمان کی آئیڈیالوجی الگ ہے، سعودی کی الگ ہے، ایرانین کی الگ ہے. اچھا، آپ نے سمجھا ہوا ہے سناتن دھرم کہ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف آؤ تو دیوتا بدل جاتا ہے. نہیں آپ نے کہا کہ وہ مطلب آپ کس کے ساتھ کیسے آپ ایکٹ کرے سنیں، گا. فرق سمجھے تو نا. دیکھیں انڈیا میں میں تو کانسٹیٹیوشن الگ نہیں ہے، آپ نے آئیڈیالوجی پاکستان میں الگ الگ کہا ہے تو کانسٹیٹیوشن آئیڈیالوجی ہے. کی بیس شروع ہوگی. فرق سمجھیں آپ، اس کو سمجھ آپ نے سناتن دھرم سمجھا ہے کہ ورن چینج ہوا تو دیوتا چینج ہو جائے گا. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں آپ مراکش سے لے کے یوگانڈا تک اور نارتھ امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک سب جگہ پر جائیں گے تو ان سے پوچھیں گے نا تو وہ ایک خدا کو مانتے ہیں. مسلمان ہونے کے لیے جو بنیادی چیزیں آئیڈیالوجی کے لیے چاہیے وہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اب نہیں مثال کے طور پر ابھی آپ نے کہا مثال کہ آئیڈیالوجی مطلب دوسروں سے تعلق کیسا ہوگا، رائٹ؟ ہاں آبویسلی اب پسند بٹ نہ پسند بہت اچھے. اس طرح تو آپ مجھے بتاؤ گے جی سعودیہ عرب کے اندر خبز زیادہ کھاتے ہیں اور ترکی کے اندر چاول، تو لہذا آئیڈیالوجی میں فرق ہو گیا. واہ بھائی واہ. ایک گھر کے اندر دو بھائی ایک ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے ایک باپ سے کرتا ہے تو کیا آئیڈیالوجی بدل گئی؟ ماں باپ بدل گئے. کیا کرتے ہیں رشی بھائی؟ کامن سینس بھی یوز کریں نا. آپ سے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. نام رشی اور کام آ کے فشی. نہیں آپ نے کہا کہ سماجک جو ہے اس میں وہ نہیں، آپ اپنا ریلیجن. نام چینج کریں. آپ رشی نہیں، آپ فشی ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کی جیسی اچھا. برا مت مانیے گا. نہیں آپ کی جیسی دے اچھا. I'm just joking. ٹھیک ہے. On a lighter note، آپ دوست ہیں، بھائی ہیں میرے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ انکلوڈ کرتے ہیں. دیکھیں مثال کے طور پر ہندوستان میں کاؤ کھانے پر بین لگ جاتا ہے. مسلمان آدر کرتے ہیں، سمان کرتے ہیں اس رول کا. میں فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، ابھی کمپلیٹ ہندوستان میں لگا نہیں ہے، دھڑا دھڑ پکا کے کھایا جا رہا ہے. ہاں وہ ہے، سارا چل رہا ہے، مجھے پتا ہے. مگر جن 10 اسٹیٹس کے اندر یہ چیز ہوئی ہے وہاں مسلمان آدر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. بدماشی کا رول چل رہا ہے، عزت کر رہے ہیں. تو اب سنیے گا ذرا. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان اسٹیٹس کے مسلمان آئیڈیالوجیکلی ڈفرنٹ ہو گئے ہیں دین پاکستان. نہیں، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، وہاں پر حجاب کا طریقہ کار تھوڑا ڈفرنٹ ہے، انڈیا کے اندر تھوڑا ڈفرنٹ ہے. یہ وہ کلچرل ایکسپریشنز ہیں ڈفرنٹ یا ڈائیورس ایکسپریشنز ہیں جن میں فرق آ سکتا ہے. تو آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز دو طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک ہیں جو مینڈیٹری ایریا کے اندر ٹچ کریں، وہ نہیں ہے. جو بیس ہوتے ہیں، جو فنڈامنٹلز ہیں، وہی امپورٹنٹ ہیں آپ کی شناخت کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے فیس فیچرز فرق ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں. یعنی ڈی این اے آپ کا آپ کے فادر کا ہوگا، فیس فیچرز آپ کے ہو سکتا ہے آپ کے ماموں پہ چلے جائیں، آپ کے چاچا پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے نا. تو ڈی این اے کی جو کمپوزیشن ہے وہ آپ کے فادر اور آپ کے مدر کی ہوگی. فیس فیچر چاہے نانا پہ چلے جائیں، چاہے دادا پہ چلے جائیں، چاہے چاچو پہ چلے جائیں، چاہے ماموں پہ چلے جائیں، دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اپنے فادر کے نہیں رہے ہیں یا آپ اپنی مدر کے نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے. شناخت جو ہے پبلک اپیرنس میں یا سوشل آئیڈینٹی کے طور پر وہ آپ کی داڑھی ہے. ٹھیک ہے. جو ہماری سوشل آئیڈینٹی ہے. عورتوں کے لیے حجاب ہے. ٹھیک ہے. مرد کا ستر ہے، عورت کا حجاب ہے. ٹھیک ہے. گھر میں عورت کا ستر، یہ وہ ہماری آئیڈینٹی ہے. اچھا، پھر ہماری آئیڈینٹی ہے کہ ہم نماز یا عبادت 5 وقت پبلک میں یعنی باہر، گھر سے باہر مرد کے لیے، یہ ہماری آئیڈینٹی کا حصہ ہے. مسلم معاشرے میں اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا مسجد جا کر تو ہمیں شک پڑتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں. اسی لیے یہ 5 ارکان کئی اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ دکھا کر کرنے ہوتے ہیں، دکھا کر. ان 5 چیزوں میں اگر پبلک اپیرنس کی جائے تو وہ ریاکاری نہیں ہوگی. ہاں، اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا الگ مسئلہ ہے. مثال کے طور پر توحید کا اقرار کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اقرار کرنا، یہ پبلک میں ہوگا، یہ چھپا کر نہیں ہوگا. نہیں جی میں دل سے اللہ کو ایک مانتا ہوں یا میں دل سے اللہ کے رسول کو رسول مانتا ہوں، نہیں، پبلک. دوسری چیز، آپ نے نماز پڑھنی ہے، صلاۃ ہے، یہ آئیڈینٹی ہے. العہد الذی بیننا و بین الکفار الصلاۃ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معاہدہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان جو ہوا تھا وہ صلاۃ تھا. یعنی یہ فرق ہے. الفرق الذی بیننا و بین الکفار الصلاۃ.
تو یہ پبلک میں ہوگی. پبلک سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ روڈوں کے بیچ میں, یہ فرق سمجھ رہے ہیں آپ نے, یا ٹرین کا راستہ جا رہا ہے اس کے بیچ میں پڑھو, یہ غلط ہے. اور میں نے کئی ویڈیوز دیکھی کہ مسلمان جو ہیں وہ ٹرین کے بیچ میں, وہ چلنے والا راستہ اس کے بیچ میں پڑھنی شروع کر دی. بھئی اتنی کوئی جی جلدی جی نہیں ہے. میں نے بھی دیکھا ہے انڈیا میں. جی ہاں نہیں, یہ غلط ہے. میں دیکھیں, میں بینگ مسلم اس کو کنڈیم کرتا ہوں, حالانکہ میں ہندوتوا کے سخت خلاف ہوں, مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہمارے جی جو غلط کر رہے ہیں ہم ان کو ٹھیک کر. میں بھی ہندوتوا کے خلاف ہوں. ہاں ہاں بالکل. حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اگر رستے میں بیٹھنا اس کے حق ادا کر رہے ہیں, اس کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ نے قاطع الطریق نہیں بننا. قاطع الطریق کا مطلب یہ ہے رستے روڑے اٹکانے والا. اسلام میں رستے سے پتھر کو ہٹانا صدقہ کہا گیا ہے, کہ آپ نے رستے سے باڑ کو, آبسٹیکل کو, ہرڈل کو ہٹانا ہے تاکہ لوگوں کے آنے کے لیے, ٹریفک کے لیے جی سکون بنے. جی عامر بھائی, میں تو بتاؤں, مجھے تو مطلب پبلک پہ ریلیجن اچھا ہی نہیں لگتا. یہ یا تو اپنے گھر میں رہے یا اپنے ورشپ کی پلیس میں رہے, بس. سڑک پہ ہاں نہیں, مجھے ورشپ ریلیجن آبویسلی. پسند ہی نہیں آتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, ورشپ پلیس بالکل آپ نے ٹھیک کہا, جو مساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ. اگر پبلک پلیس میں کسی جگہ پر مجبوری بن گئی ہے تو آپ کو ایسے ایریا میں جائیں جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو, بس. یعنی رستے کی تکلیف کسی کو, اس کی مشکل نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ ایک پارک میں گئے ہیں, اگر کوئی کسی پیڑ کے پیچھے جہاں کسی کا کوئی ٹریفک بھی نہیں, کچھ نہیں, وہاں آ کر مسلمانوں پر دعویٰ بول دینے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اسلام جب آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں, سفر میں قضا کر سکتے ہیں, ڈیلے کر سکتے ہیں, تو آپ وہ سہولت اختیار کریں رادر دن کے اپنے لیے زحمت بن جائیں. تیسری, زکوٰۃ بھی ہماری آئیڈینٹی ہے, ہم زکوٰۃ پبلکلی اس کو کنوے کریں گے. اچھا, اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے ہمارا ہر سال رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا, فاسٹنگ کرنا, جس کو ورت کہتے ہیں. یہ بھی ہم پبلکلی کریں گے, اناؤنس ہوگا. یہ پانچویں چیز وہ ہے حج کو جانا, بیت اللہ کے لیے, مکہ کے لیے, حرمین شریفین میں سفر کرنا. یہ زیارت جو ہے یہ بھی ہماری پبلک ہے, صرف اس چیز پر کہ آپ پر اگر اختیار ہے, آپ کے پاس استطاعت ہے. اسی طرح زکوٰۃ بھی تو اس پر بنیاد ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ نفلی عبادات ہیں, جو کرنا چاہتا ہے وہ اپنا مرضی سے کرے, خاموشی سے کرے, چپ کر کے کرے, جس طرح مرضی کرے. یہ چیزوں کا تعلق ہے انڈیویجول کا اسٹیٹ کے ساتھ. دو چیزوں کا تعلق ہے اسٹیٹ کا سوسائٹی کے ساتھ. ان میں سے ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ. تو جہاد فی سبیل اللہ دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہو جائے گا, جو اسٹیٹ کے لیول پر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے قتال فی سبیل اللہ کے تھرو, اور یعنی قتال فی سبیل اللہ آبویسلی جیسے ملٹری ڈیفنس میکانزم اسٹیٹ لیول پہ, جس طرح جو کام ملٹری کرتی ہے وہ کام کرتا ہے قتال فی سبیل اللہ. اور دوسرا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کے انڈر آتا ہے. یہ کام ہوتا ہے جو آج ماڈرن ٹرم میں سمجھانے کے لیے کہوں تو جو میڈیا ہے, وسل بلو کرنے والا. تو میڈیا دعوت کا کام کرتا ہے, اویئرنیس کا, ڈیولپمنٹ کا, پروگریس کا, ریفارمیشن کا, اکاؤنٹیبلٹی کا, چیک اینڈ بیلنس کا, ریکٹیفیکیشن کا. آل دیز synonyms you can use to understand or to grip the concept of امر بالمعروف و نہی عن المنکر. That's all. That's conclusion. یہ in a nutshell میں نے آپ کے سامنے انڈیویجول کا اسٹیٹ کے ساتھ تعلق اور اسٹیٹ کا سوسائٹی کے ساتھ تعلق پر میں نے ایکسپلین کر دیا. ٹھیک ہے رشی بھائی؟ ہاں جی بھائی, تو وہی میں کہہ رہا تھا کہ مطلب ہندوتو کے خلاف تو میں بھی ہوں, جی اور ہندوتو کا کوئی لینا دینا ہندوازم سے نہیں ہے, کیونکہ جو ویر ساورکر تھے وہ خود ایتھیسٹ تھے, اور مطلب ایسا والا کوئی سانکھ والا ایتھیسٹ نہیں, مطلب ہارڈ کور مٹیریلسٹک ایتھیسٹ. تو ویر ساورکر خود ایتھیسٹ تھے, تو انہوں نے خود کہا کہ جو ہندوتوا ہے, جو انہوں نے بک لکھی کہ اس کا ہندو دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو میں تو مطلب ہندوتوا کے خلاف ہوں, پر میں جو ہے خالصتان کے بھی خلاف ہوں, میں ٹو نیشن تھیوری کے بھی خلاف ہوں, اور میں کرسچن فنڈامنٹلزم کے بھی خلاف ہوں, کہ جو بھی دھرم کو یوز کر کے لوگوں کو بانٹے, میں اس کے خلاف ہوں. ٹھیک, بالکل آپ کو ادھیکار ہے, آپ کا جو آپ نے اپنا پکش رکھ دیا ہم اس کا آدر کرتے ہیں, سمان کرتے ہیں. تھینک یو رشی بھائی, بہت اچھا لگا آپ نے اپنا پکش رکھا. انہوں نے بات ابھی کی کہ جو ہندوتو والے لوگ ہیں وہ بنیادی طور پر ان کا سناتن دھرم سے, ہندو سے تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہا. ہندوتوا کا سناتن دھرم سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا آئیسس جو ہے اس کا اسلام سے ہے, اتنی سی بات ہے.